तो मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया, तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं बविका। इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो अ, राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने। ज़ाहिर बात है, ये जो बविका हैं, जो इंडिया की डिप्लोमेट हैं, ये वो खुद तो नहीं कुछ कर रही थी, उनको जो कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज़ तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी मैंने देखा। मैंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट देखी, उस पे भी देखा। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहना था कह दिया, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं। हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वो जो कह रहा है, वी डोंट इट डज़न्ट मैटर, मैटर ही नहीं करता वो क्या कह रहे हैं। ये भी एक माइंडसेट हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का देखा कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? इंडिया ने क्या, अब देखिए इंडियन खातून ने, डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। अगर आप देखें और सिर्फ़ ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो इंडियन डिप्लोमेट है, उन्होंने शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ही ठीक नहीं, ये तो टेररिज़्म करा रहा है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं, या हमारी क्यों, हम हमारे क्या-क्या नुकसानात हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फ़ोकस था जो है वो गज़ा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक़्त चैलेंजेज़ हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं, उस पे तो बात ही नहीं की। अब देखिए वो खातून कह रही है जी पाकिस्तान 26/11 में अटैक कराया इंडिया के ऊपर, और उन्होंने राइट टू रिप्लाई रखा हुआ है। अब ये जो बविका हैं, इनको, जैसे मैंने बताया कि इनकी मिनिस्ट्री ने कहा दैट वाज़ हर जॉब, यू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट दैट इज़ व्हाट फॉर शी इज़ पेड इन इन इंडियन एमईए। ये एक ज़ाहिर बात है। और अब देखें, एक तरफ ये चीज़ है, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने, उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया, और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहाँ से निकला, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी को, अच्छा ये सारी की चीज़ों का पाकिस्तान वन बाय वन रिस्पॉन्ड कर सकता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ तो भविका से यंग डिप्लोमेट नहीं था, ठीक है? अगर कोई 2 महीने, 1 महीना भविका से छोटा होता डिप्लोमेट, तो पाकिस्तान को चाहिए था उसको लॉन्च कर देते और कहते ज़रा तुम ही जवाब दे दे। कि वो उसके कहेगी जी हमने सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट को जो है ना, वो लगाया कि भविका को, इंडियन डिप्लोमेट को जवाब दे, बट देयर वाज़ नो आंसर, ठीक है जी। अब उल्टा, अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं, और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं। एंड नाउ द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी होती है। सो टेररिज्म, 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 ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है भैया कि दुनिया के इतने फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म को, ठीक है जी। तो उनको नहीं पता कि हम टेररिज़्म करा रहे हैं? एक सवाल है ना। इंडिया को अकेले को पता है, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप देखें कि ये एक जो पिक्चर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो प्रेज़िडेंट बाइडेन से कल मिले हैं। मुझे था कोई नहीं मिले, लेकिन ये कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। ये बेसिकली मेरा ख़्याल है कि जो प्रेज़िडेंट बाइडेन है, उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ है कि क्योंकि हम हर बंदे को नहीं मिल सकते, सो इट्स बेटर कि आप एक इस तरह का इवेंट कर लें, जिसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स को नाश्ते पे या डिनर पे या जिस चीज़ पे भी बुलाना हो, ताकि बुलाएँ, नेटवर्किंग, ब्रेकफ़ास्ट कुछ चीज़ हो जाए, एंड देन आप चले जाएँ।
ٹھیک ہے نا جی. سو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہوئی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے تو امریکہ کیوں نہیں پاکستان کے وزیر اعظم سے کیوں ملا؟ وہ تو دہشت گردی کراتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جی پاکستان کا جو کلیم، وہ انڈیا کی جو ڈپلومیٹ کا کلیم تھا جی کہ کراس بارڈر ٹیررزم اپنے تمام نیبرز پہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ، اب جسے کہیں گے نا کہ وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، یا بیچ میں وہ طالبان کا بھی ذکر کر رہے ہوں کہ طالبان بھی کہتا ہے کہ جی ہے. سو وہ پاکستان کو انہوں نے لیبل کیا ہے کہ جی. اچھا مزے کی بات جو سب سے انٹرسٹنگ جملہ تھا، انہوں نے کہا کنٹری رن بائی دا ملٹری. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بھی نہیں ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت پاکستان کے اندر ہے. فروری میں الیکشنز ہوئے ہیں. تو اب کئی لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو انڈین ڈپلومیٹ بھاویکا نے کوشچن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج چلاتی ہے. ظاہر بات ہے فوج ڈائریکٹ تو نہیں چلاتی، فوج کا ان پٹ ہے بہت سارے ایریاز کے اندر. فوج کا ان پٹ ہے فارن پالیسی کے اوپر، نیشنل سیکورٹی کے اوپر، اکانومی کے اوپر، بہت ساری چیزوں کے اوپر، جس کو پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ملٹری ڈزنٹ رن ڈائریکٹلی. دے ڈو انفلوئنس ایٹ تھنگس انڈائریکٹلی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی دونوں میں وہ انفلوئنس کرتے ہیں، which is truth. ہر جگہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں. بٹ دا کوشچن از کیا کنٹری رن بائی دا ملٹری؟ اینڈ لیکن اسی کنٹری نے، لیکن بھویکا جو رسپونڈ کر رہی ہیں وہ ملک کی ملٹری کو رسپونڈ نہیں کر رہی، وہ ملک کے پرائم منسٹر کو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب انڈین ڈپلومیٹ بھاویکا نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کے جو خطاب ہے اس کو رائٹ ٹو رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں. کہہ یہ رہی ہیں میں وزیر اعظم کو رسپونڈ کرنی ہے چاہتی ہوں، اور کہہ یہ رہی ہیں کہ انڈیا کی جو ملٹری ہے، جو کنٹری کی ملٹری ہے وہ ملک چلاتی ہے. سو ان کی بات جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا تھریٹیکلی کچھ اور ہے اور پریکٹیکلی کچھ اور ہے. اینڈ دین اے کنٹری رن بائی دا ملٹری ود اے گلوبل ریپوٹیشن ان کی یہ جی کہ وہ دہشت گردی کراتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں لیکچر دیتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو سکتی ہیں دیٹ ڈیموکریسی کے حوالے سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. بٹ دا کوشچن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میری اسیسمنٹ ہے یا جو میں سمجھتا ہوں یا جو میں نے ریئلائز کیا ہے، پاکستان کی اصل میں، اب فورن آفس کو جا کے دیکھ لیں جو ہمارا پرماننٹ مشن ہے یو این کے اندر، اس کو جا کے دیکھ لیں. انہوں نے جناب، اب دیکھیں نا کیا بندہ باتیں کرے، انہوں نے جو ٹویٹس کی ہوئی ہیں، جو سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، وہ مطلب 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے کی ہیں. یو این کے اندر جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ساری کی ساری ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے نا بھائی. ڈیجیٹل ڈپلومیسی میں یو ہیو ٹو کیپ انگیجڈ ود دا آڈینس، ود دا پیپل immediately. You have to give versions, you have to speak, you have to tell them آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، آپ نے بہت تیزی سے چیزیں ایکسپلین کرنی ہوتی ہیں. ساڈا دھیان ہی کو نہیں ہے چیزاں. ہمیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے فورن آفس کو، ٹھیک ہے جی، امیڈیٹلی اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا انڈین ڈپلومیٹ کو، یا وہیں میں بیٹھے پاکستان کے کسی یو این میں ڈپلومیٹ کو کہتے یار انہوں کو 5 منٹ جواب دے دے انڈین کوڈی نو، انڈین ڈپلومیٹ نو. لیکن نہیں. اور مزے کی بات ہے فرسٹ سیکٹری ہیں انڈین مشن میں، یونائٹڈ نیشنز میں. 2015 میں انہوں نے سروس سنبھالی، 9 سال ہوئے ہیں ابھی ان کو. ٹھیک ہے. انڈیا کی ظاہری بات ہے. اچھا انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا اکثر جو ڈپلومیٹس ہیں بہت ساری جگہوں پہ وہ خواتین کو، جسے کہ نا وومن امپاورمنٹ، وہ یہ کرتا ہے. اس حوالے سے پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہمارے یہاں ذرا تھوڑی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اسپیکرز ہیں، لیکن وہ خواتین کو اس فورم پہ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ رسپونڈ کر سکیں. پہلے پاکستان کی ایک خاتون تھی یہاں پہ، سمینا، شی واز بلائنڈ، ویژولی امپیئرڈ تھی، لیکن وہ جواب انہوں نے انڈیا کو کئی دفعہ دیا اسی پوڈیم سے، اسی جگہ سے. اینڈ پاکستان کی جو اسپوکس پرسن ہے فار دا منسٹری آف فارن افیئرز وہ بھی خاتون ہے. لیکن ایسے پلیٹ فارمز جہاں پہ زیادہ گلوبل آڈینس نے دیکھنا ہو، میرا خیال ہے اس رائٹ اسٹریٹجی کہ آپ خواتین کو آگے کریں، ینگ لڑکے لڑکیوں کو آگے کریں، لڑکیوں کو آگے کریں. دیٹ گیوز اے ڈفرنٹ امیج اسٹوری اینڈ آل دیٹ. سو مجھے جو لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سائلنس جو ہے
It's not something which should be appreciated. اور پاکستان کی جو ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے اس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو تھوڑی سی حیرانگی ہوگی کہ ہمارا جو فارن آفس ہے، ہمارا جو فارن آفس ہے اس نے جو لاسٹ ٹویٹ کی ہوگی وہ 24 گھنٹے پہلے، ایک دن پہلے کی ہے. دے آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف، اور دے آر ناٹ ٹاکنگ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے UN میں کیا کہا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ کوئی شیئر نہیں کر رہے. وہ حالانکہ وہاں پہ بیٹھے پاکستان کے اندر لوگوں کا کام ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی چیزوں کو پاکستان کے کا جو موقف ہے، کیا موقف آنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کن چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، وہ امیڈیٹلی کرنی چاہیے تھی. لیکن کوئی دھیان نہیں، کوئی پتہ نہیں اس معاملے میں. سارا دھیان جو ہے وہ ہم نے اس چیز پہ رکھا ہوا ہے کہ جی دوسری چیزوں کے اوپر، سو ان چیزوں پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کو فوکس کرنا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ تیزی سے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں. پاکستان کی حکومت کو وین اٹ کمز ٹو دا فارن افیئرس، فارن پالیسی، تھوڑا پرویکٹیو ہونا چاہیے. یہ میری اسیسمنٹ ہے. ہم جیسے فارن منسٹر نہیں گئے، ہماری تو سیپریٹ ٹیمز ہونی چاہیے فارن افیئرس کے والے سے، اور ان کا کام 24 گھنٹے ایک ہی ہو. وہ دنیا میں ٹریول کر رہے ہوں، وہ بول رہے ہوں، وہ لکھ رہے ہوں، وہ ٹویٹس کر رہے ہوں، تاکہ پاکستان کے بارے میں یہ جو ڈفرینٹ دنیا کے اندر جو امپریشنز آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، پاکستان کو رسپونڈ کر سکے. بٹ اف پاکستان از انیبل ٹو رسپونڈ تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی؟ سو وی ہیو ٹو رسپونڈ، وی ہیو ٹو رسپونڈ. جو ہمارے لیے انتہائی جس سے ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا ایٹ لیسٹ امپریشن تو ٹھیک ہو، پاکستان کا امیج تو ٹھیک جائے کہ ہاں جی ہاں یہ ہے چیز. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا. وی ول سی دس. لیکن فار اے مومنٹ انڈین ڈپلومیٹ کو رسپونڈ نہ کرنا، آئی ڈونٹ نو واٹ از اے لاجک. دا مین لاجک بیہائنڈ دس کوڈ بی، جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو رسپونڈ ہی نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں. اور جب اگنور کر دیں گے تو بس بات ختم. ہم اس وجہ سے کہتے ہیں نا، ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو جواب دیا جائے. میری جو اسیسمنٹ ہے، جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ ہم ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ان کو رسپونڈ کیا جا سکے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جواب دینا چاہیے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، میری جو رائے ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رائے دیتے ہیں، جب آپ جواب دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کلیئر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جواب ہی نہیں دیتے، رائے نہیں دیتے، وین یو ڈونٹ میک یور پوائنٹ، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اور اتنی فوج ظفر موج پاکستان جو ہے وہ لے کے گیا ہوا تھا UN. فوج ظفر موج سے مراد یہ ہے کہ اتنے زیادہ ڈپلومیٹ تو کم ہی ہوں گے، پولیٹیشین اور ان کے آگے سے جو بہت سارے لوگ ساتھ چلے جاتے ہیں. آئی ایم شیور اگر کنسٹرکٹیو لوگوں کو ساتھ لے کے جایا جو کہ رائٹلی PM کے میسج کو پروموٹ کر رہے ہوتے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جواب دے رہے ہوتے دنیا کو، تو دیٹ وڈ ہیو بن مچ 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 مور بیٹر دین کہ جی آپ ان لوگوں کو ساتھ لے گئے ہیں جو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. سو یہ بھی دیکھیں ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا. اور یہ میرا خیال ہے کہ انفارمیشن منسٹری کو دے شوڈ ڈو سم تھنگ ان کولیبوریشن ود دا گورنمنٹ، ود دا فارن آفس. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مرضی بولتے رہیں، دنیا جو ہے وہ جو مرضی بولتی رہے اور آپ اس کا جواب ہی نہ دے سکیں. سو یو ہیو ٹو رسپونڈ، آپ کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور رسپونڈ کرنے کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اور اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر آپ نے اسپیس چھوڑ دی تو پھر دی ادرز ول ٹیک آن دیٹ اسپیس. میری تو یہ اسیسمنٹ ہے، اسپیس کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، رسپانس ہمیشہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں مایوس ہوں اپنے پرائم منسٹر سے، جو باتیں ہم گھر میں نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم انٹرنیشنلی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آئی ول جسے کہتے ہیں نا اسپل دا بینز آن دس. اس پہ میں ضرور بات کروں گا کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا اور گھر میں ہم کیا کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی، بٹ مے بی
اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہو، لیٹس سی۔